ہمارے ملک ہوگا۔ اور میں آج ایک داد دینا چاہتا ہوں۔ میرے سے بڑے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، میں ٹکٹس دینے میں بھی میں جب دیکھتا ہوں ماضی میں تو میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی پارٹی کے ٹکٹس دیتے ہوئے۔ کئی جگہ میں اب سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے موقع ہوتا تو میں اس طرح نہیں اس کو وزیر بنا دیتا، اس کو نہ کرتا، یہ میں سوچتا رہتا ہوں سارا وقت۔ لیکن مجھے جو آج بڑی خوشی ہے کہ اس ایک فیصلہ جو کیا، جو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا، وہ خالد کو آپ کا وزیر اعلیٰ بنانے کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک انسان، ہمارے بدقسمتی سے ہمارے جو لوگ، جو انسان ہمارے پولیٹکس میں آتے ہیں، وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پولیٹکس میں صرف اور صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ اور ان کے اندر بھی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں، لیکن کوئی غیر قانونی چیز کر کے نہیں، بس اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ حالانکہ اگر میں اقتدار سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچاؤں تو اس کو کرپشن کہتے ہیں۔ کرپشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں اپنے اقتدار کو استعمال کروں اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ لیکن ہمارے کیونکہ اتنا بدقسمتی سے پولیٹکس میں اخلاقیات اتنی گر چکی ہیں کہ اس کو کوئی کرپشن نہیں سمجھتا۔ اور اس کے دوسری جو لوگ ہیں وہ ہیں جو یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں۔ یہ اس ملک کے سب سے بڑے غدار اور سب سے بڑے مجرم ہیں۔ 2 طرح نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک، وہ پیسہ چوری کر لیتے ہیں جو ہمارے ملک میں خرچ ہونا چاہیے۔ دوسرا، جب وہ ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں تو ہمیں دوسرا نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ ڈالر لے کے باہر پہنچاتے ہیں۔ تو جب ڈالر ملک سے باہر جاتا ہے، ہمارے روپے پہ پریشر پڑتا ہے، روپیہ کمزور ہو جاتا ہے، روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ملک میں غربت آ جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اور ساری دنیا میں اس طرح کے جو پولیٹکس میں آتے ہیں نا، اور نام لیتے ہیں عوام کا اور اقتدار میں آ کے اپنا پیٹ پالنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ساری دنیا میں برا بھلا سمجھا جاتا ہے، ایسے پولیٹیشنز کو۔ دوسری کیٹیگری، اور اس میں کافی لوگ فٹ ان ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقتدار سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن وہ کچھ لوگوں کے لیے بھی کام کر دیتے ہیں۔ لیکن کام وہ کرتے ہیں جس سے ووٹس مل جائیں، لیکن زیادہ تر اس کیٹیگری میں لوگ آ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک خاص کیٹیگری ہے، جب اس کیٹیگری میں زیادہ لوگ آ جائیں وہ ملک اوپر آ جاتا ہے۔ وہ ہے جدھر سیاست ایک عبادت بن جاتی ہے۔ وہ سب سے بڑے دنیا کے لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے ہمیں ایک راستہ دکھایا کہ انہوں نے ان کی جو ریاست تھی، جو ان کا اقتدار تھا، وہ صرف اور صرف عوام کی بہتری کے لیے تھا۔ اپنی ذات انہوں نے بالکل بیچ میں سے نکال دی۔ تو جو بھی جیسے پہلے تو بہت ہی غریب تھے، امہ مدینہ کی ریاست میں بڑا برا حال تھا، لیکن جیسے جیسے پیسہ آیا وہ سارا پیسہ انہوں نے لوگوں کے اوپر خرچ کیا، نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے خرچ کیا، کمزوروں کے لیے، معذوروں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے۔ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنا دی۔ اور اپنے لیے کوئی محل نہیں بنائے، اسی مسجد نبوی میں جس دن پہلے دن مدینہ آئے تھے اسی میں رہے، سادگی میں زندگی گزاری۔ آج تک ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، آج تک ہم ان سے اتنی عشق کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں وہ بستے ہیں۔ ساری زندگی آنے والی دنیا کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ اصل میں اقتدار جب آپ کو ملتا ہے تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کی۔ اور ہر آدمی، جس طرح جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک کتا بھی میری ریاست میں بھوکا مرتا تو میں ذمہ دار ہوں۔ مطلب یہ کہ جو غربت ہے، جو لوگ تکلیف میں ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اقتدار میں آنے کی۔
والے لیڈر کے لیے. تو مجھے جو چیز پسند آئی خالد کے اندر، میں نے اس کے اندر جنون دیکھا ہے کہ یہ سارا وقت سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے اپنے علاقے کے لوگوں کی یہ مدد کرے، کیسے اپنے علاقے کو بہتر کرے. اس لیے ہم جب ہمارے پاس یہ پروپوزل لے کے آتا ہے تو ہم پھر پوری اس کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ اپنے لوگوں کا سوچ رہا ہے. ہم اس کو کیسے پیسہ دیں جو ہمیں پتہ ہے کہ اس نے آدھے کمیشنز کھا لینی ہے یا باہر پیسہ بھیج دینا ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایک ایسا لیڈر ہے اور اس کی کابینہ ایسی ہے جو اپنے لوگوں کا سوچ رہی ہے، تو یقین کریں کہ یہ تو ہم نے شروعات ہی کی ہے نا 370 ارب کی. 5 سالوں میں جو 370 ارب اس علاقے میں کبھی اتنا پیسہ نہیں خرچ ہوا پہلے. لیکن یہ ہم آپ کے لیے آپ کی مزید اور مدد کرتے رہیں گے. جیسے جیسے آپ چاہیں گے ہم آپ کی اور مدد کریں گے. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں. خالد، آپ صحیح طرح ٹورزم کو سنبھال لیں. اگر آپ نے یہ ٹورزم کو صحیح طرح سنبھال لیا، آپ یقین کریں کہ آپ سینٹر سے پیسہ نہیں لیں گے، ہم آپ سے پیسہ مانگا کریں گے کہ جی ہمیں بھی پیسہ دو تھوڑا سا. یہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ نے آپ کو کس نعمت سے نوازا ہوا ہے. ہمیں بھی، پاکستانیوں کو بھی. لیکن آپ جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ وہ علاقہ ہے جدھر سردیوں اور گرمیوں میں دونوں ٹورزم ہوگی. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اسکیئنگ ٹورزم میں جو سوئٹزرلینڈ پیسہ بناتا ہے وہ زیادہ پیسہ اسکیئنگ سے بنواتا ہے. ان کا پیسہ گرمیوں میں، جس طرح ہمارے لوگ تو گرمی سے بچنے کے لیے آتے ہیں، وہ اس کا کم پیسہ ادھر سے بنتا ہے. زیادہ پیسہ بنتا ہے جب وہ اسکیئنگ کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے جو وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جو ہوٹلز بناتے ہیں، ادھر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. اس سے سب سے زیادہ فائدہ سوئٹزرلینڈ کو ہوتا ہے. تو آپ تو گلگت بلتستان میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جدھر گرمیوں میں تو ویسے ہی سارے پاکستان نے یہاں پہنچ جانا ہے. وہ گرمی میں نیچے لوگ تو یعنی دعا کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح یہ ٹھنڈے علاقوں میں آئے. تو پہلے تو آپ کو وہی فائدہ ہے. باہر سے ٹورزم آئے یا نہ آئے، پاکستان نے تو پہنچ ہی جانا ہے یہاں، جیسے جیسے آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھتی رہے گی. اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب لاہور سے فلائٹ آئی اسکردو تو ہوٹلز میں جگہ ہی نہیں تھی. ویسے بھی اگر وہ نہ بھی لاہور سے فلائٹ ہے، ویسے ہی آپ کے ہوٹلز میں جگہ نہیں تھی. جب میں 3-4 سال پہلے اپنے بیٹوں کو لے کے آیا تھا یہاں، تو تب بھی آپ کے سارے ہوٹل بھرے ہوئے تھے. سب سے بڑا پوٹینشیل یہ ہے جو ہم مدد آپ کی کریں گے انشاءاللہ. آپ کو جو قرضے دلوائیں گے، آپ نے اپنی یہ جو ٹورزم انڈسٹری کے لیے بڑی پلان طریقے سے کام کرنا ہے. بیکاز یہ بھی بات سن لیں کہ اگر آپ نے یہ صحیح طرح نہ کیا تو ٹورزم نہیں آئے گی. یعنی اگر آپ نے اپنے علاقے خراب کر دیے، صحیح آپ نے ٹاؤن پلاننگ نہ کی، گندگی پڑی ہوئی، آپ نے اگر اپنے یہ پہاڑ، اپنے جو درخت، جو جنگلات، ان کو نہ آپ نے ان کی دیکھ بھال نہ کی، اگر آپ نے جس کو ایکو ٹورزم کہتے ہیں کہ جو ٹورزم جو انوائرمنٹ کے ساتھ چلتی ہے، جس طرح اب سوئٹزرلینڈ کے اندر فرق کیا ہے؟ سارے ہی سوئٹزرلینڈ کے اندر قانون ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ادھر یہ ہیں اسکیئنگ سلوپس، صرف اسکیئنگ ہو سکتی ہے یہاں. یہ ہے جدھر صرف ان کی گائے چر سکتی ہے، اس کے باہر نہیں وہ جا سکتی. یہ ہے جو جنگل جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس علاقے میں آپ کے گھر بنیں گے اور گھر بھی اس طرح کے بنیں گے. اور پھر سارا جو ان کی جو میونسپل لوکیلٹیز ہیں وہ پھر ایک ایک چیز دیکھتی ہے کہ کوئی گندگی تو نہیں ڈال رہا کوئی، کیونکہ وہ پھر مشترکہ سب کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ٹورزم کے لیے جگہ اچھی ہو تو ساروں کا فائدہ ہے. تو اس لیے پھر ساری کمیونٹی مل کے وہ جگہوں کو صاف رکھتی ہے. اور آپ کی خوش قسمتی یہ دوسری یہ ہے کہ یہاں کیونکہ یہ علاقے کٹ آف تھے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں سے گلگت جانا اس طرح لگتا تھا کسی دوسرے ملک میں جانا. اسکردو تو بھول ہی جاؤ نا، گلگت سے اسکردو جانا وہ تو دنوں میں پہنچ. تو یہ کٹ آف تھا سارا.
اس کی وجہ سے جو یہاں کی آپ کی کمیونٹی سسٹم ہے، جس طرح لوگ آپس میں رہتے ہیں، یہ کہیں اور پاکستان میں اس طرح نہیں رہتے جس طرح یہاں علاقوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یہاں یا میں اسکردو کے اندر تھا تو میں وہ گاؤں میں پھر رہا تھا، میں ان کے تھانے میں گیا، میں نے کہا مجھے بتاؤ یہاں قتل کتنے ہوئے ہیں ابھی تک؟ انہوں نے کہا ساری تاریخ میں نہیں قتل ہوا اس تھانے میں. آپ سوچیں کہ اگر ہم پختونخوا جا کے کسی تھانے میں دیکھیں تو وہاں کیا فرق نظر آئے گا. انہوں نے کہا ساری تاریخ کے اندر اس تھانے میں قتل ہی نہیں ہوا کبھی. اور پھر کوئی سیکٹیرین وہ انہوں نے اس کے علاوہ کوئی وہ مسائل ہی نہیں. تو کمیونٹی مل کے اپنے مسئلے حل کرتی ہے. اس لیے آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا بائی لاز کے اوپر عمل کروانا، صفائی رکھنا. ٹورزم کے لیے آپ اپنے گاؤں کو اور اپنے جو علاقے ہیں ان کو بچا کے رکھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کے پاس وہ کمیونٹی ہے. اور انشاءاللہ آپ کے جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے اس سے آپ ایک صحیح معنی میں ایک سسٹم بنا سکتے ہیں جو کہ اس سارے علاقے کو بچا سکتا ہے. اور ہم یہ جو پروجیکٹس ہیں، میں صرف آپ کے لیے یہ اناؤنس ضرور کرنا چاہتا ہوں، 370 ارب کا 5 سال میں پیکیج ہے. ہائیڈل پاور جنریشن اور لوکل ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک، اس کے لیے ابھی اسد عمر نے اناؤنس کیے سارے فنڈز. ٹورزم کے ساتھ کنیکٹیوٹی، جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ہم کوشش کر رہے ہیں اب آپ کے لیے آسان کرنے کے لیے، وہ جو بابو سر کی وہ جو ٹنل ہے جس سے سارا ایک اور مل جائے گا، یعنی اگر لینڈ سلائڈ بھی آتی ہے تو آپ کے پاس آلٹرنیٹیو روٹ ہوگی. پھر یوتھ سکلز اور اسکالرشپس، یہ بڑا ضروری ہے اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کرنا، ویلیو ایڈ کرنا. اور ہیلتھ، سارا جو آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی اپ گریڈیشن کرنی. اور یہ جو ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ آپ کے سارے شہریوں کے پاس جب آ جائے گا، یہ یاد رکھیں یہ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ انشورنس نہیں ہے، یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. اس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آپ کے علاقے میں آ کے ہاسپٹلز بنائیں گے اب، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کے لیے بہت بڑا ہیلتھ سسٹم کا اپ گریڈ ہے. پھر واٹر اور سینیٹیشن، جو اسکردو کی بات کی کہ وہاں خاص طور پہ سیوریج سسٹم کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اتنی آپ کے یہ گلگت اور وہ اسکردو اتنی تیزی سے پھیل گئے ہیں کہ وہاں سیوریج سسٹم کی ضرورت ہے، نہیں تو وہ سارا پانی جائے گا دریاؤں میں جو نیچے تک جاتا ہے. اور پھر اسمال اور میڈیم انڈسٹری، دیکھیں جب آپ انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ سی پیک پہ انڈسٹریلائزیشن ہو، انڈسٹریلائزیشن بھی وہ بڑی یعنی وہ وسیع ایک چیز ہے انڈسٹریلائزیشن. اس کے اندر اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو ہے وہ یہاں کامیاب ہوگی، جس کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو آپ کی فوڈ پروسیسنگ ہے اور اس طرح کی، تو انشاءاللہ وہ بھی اس میں بھی پوری مدد کریں گے. اور پھر جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے اس کی ایکسپینشن، آپ کے ایئرپورٹس کو بڑا کریں تاکہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں یہاں ڈائریکٹ اب اسکردو میں انٹرنیشنل فلائٹس آیا کریں گی. کوشش کرتے ہیں، مجھے گلگت میں کافی مشکل لگ رہا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی فلائٹس ڈائریکٹ آ سکیں. ابھی تک تو صرف اسکردو جا سکتی ہیں. لیکن جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، دیکھیں میں جب بھی آیا، اور آپ کو 15 سال یا آج سے 55 سال پہلے میں یہاں آیا تھا، تو مجھے ایک چیز تب بھی یاد ہے کہ یہاں کے لوگوں کا ایک ان کے اندر ایک یہ تاثر تھا کہ ان سے ستیلی ماں کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے پاکستان. یعنی ایسے تھا کہ یہ اپنے دھیان ہی نہیں رکھ سکتے لوگ، تو وہاں سے کوئی آفیسر جب تک آفیسر نہیں آتا، اور وہ پھر ایک قسم کا وائس رائے بنا ہوا ہوتا تھا، سارے لوگ سمجھتے تھے کہ جو بھی یعنی وہ جو بھی کہتا تھا وہ کرنا پڑتا تھا لوگوں کو. یعنی لوگ امپاورڈ نہیں تھے، لوگوں کے پاس اختیارات نہیں تھے. یہ مجھے تب سے یاد ہے کہ یہاں ضرور لوگ یہ کہتے تھے کہ جی یہاں بڑا ظلم ہوتا ہے، ہمیں وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ ہم کیسے اپنے معاملات پہ کیسے ان کو چلائیں.